کرتا ہے. ولی کا مقام یہ ہوتا ہے اس کا پیار بھی رب کے لیے ہوتا ہے, اس کا بغض بھی رب کے لیے ہوتا ہے. اب ولی رب کی محبت کے اندر گم ہو کر اپنے منازل کو طے کرتا جاتا ہے, اس محبت کی داستان کو رقم کرتا جاتا ہے. وہ رب کی محبت کے اندر گم ہو کر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ ولی محب ہوتا ہے, رب اس کا محبوب ہوتا ہے, لیکن اس مقام کو طے کرتے کرتے اس کی زندگی میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ پھر وہ محبوب ہوتا ہے, رب اس کا محب بن جاتا ہے, رب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور اگر اس بات کو قرآن پاک سے آپ دیکھیں تو رب کعبہ نے 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان قبول کرتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. وہ آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا جا کر انہیں بشارتیں دے دو جنت کی, انہیں کہہ دو تمہیں کوئی غم نہ ہوگا, تمہیں کوئی دکھ نہ ہوگا, اور اس جنت کی بشارت دے دو جس کا ہم نے وعدہ فرما رکھا ہے. رب نے فرمایا نہیں, اگلی ہماری بشارت یہ دو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. پہلے یہ ہمارے محب تھے, ہمارے ساتھ محبت کرتے رہے, محبت کی داستانیں رقم کرتے رہے. اب مقام یہ ہو گیا ہے نحن اولیاؤکم, اب ہم ان کے محب بن چکے ہیں, اب یہ ہمارے محبوب بن چکے ہیں. رب نے فرمایا ہم ان کے محب ہیں, اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی. اور جو پھر رب کا محبوب بن جائے, رب نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا تمہارے لیے سب کچھ وہ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے, اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی تمہیں عطا کی جائے گی. حضرت ذوالفقار, ولی کا پہلا معنی یہ ہے ولی رب کی محبت رکھنے والا ہوتا ہے, اس کا سینہ اپنے رب کی محبت سے آباد ہوتا ہے, اس کی راتیں کٹتی ہیں اپنے رب کے ذکر کے اندر کٹتی ہیں, اس کے دن بیتے ہیں اپنے رب کا نام جپتے ہوئے, اس کے دن کٹتے ہیں. اور اسی لیے خواجہ غلام فرید نے کیا خود اشارہ فرمایا, آپ اشارہ فرماتے ہیں رات کو فرماتے ہیں سونے لگا, دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جاڑو دے وسید, تو ستا تے رب جاگدا, تیری ڈاڑے نال پرید رب کے ساتھ لگاتا ہے, اور اپنی نیند کے اوپر اپنے آپ کو مغلوب کرتے ہوئے نیند کے اندر سو جاتا ہے. جس کے ساتھ محبت ہے وہ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی ذات والا ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے, اور تو سونے والا ہے, محبت کا دعویٰ اس کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں راتوں کو اٹھ کر رب کو راضی کرتے ہیں. تو ولی وہ ہوتا ہے جس کے سینے کے اندر رب کی محبت ہوتی ہے, اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے, اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی کو استوار کرنے والا ہوتا ہے. تو ولی پہلے محب ہوتا ہے, لیکن رب پھر اسے مقام کو دیتا ہے کہ پھر وہ محبوب بن جاتا ہے. اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب کوئی کسی کا محبوب بن جائے تو جو محبوب کہہ دے رب بھی اس کو کرتا ہے. اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے, اگر کسی کے ساتھ ہماری محبت ہے, کوئی ہمارا محبوب ہے, اگر وہ کوئی بات کہے تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. اور جب پھر رب کا کوئی محبوب بن جائے, پھر اس کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے رب اس کی لاج کو رکھتا ہے, رب اس کے نکلے ہوئے کلمے کو تقدیر بنا دیتا ہے. حضرت ذوالفقار, اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے قول کو نقل کیا. بخاری شریف کی 10 بارگاہ 12 مرتبہ آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی. نبی کائنات ارشاد میں رب نے فرمایا لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بندہ پہلے میرا محب ہوتا ہے, میرے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے, میری محبت اسے سونے نہیں دیتی. راتوں کو لوگ سو جاتے ہیں, اس کی نیندوں آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے, وہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا میری محبت میں گم ہو کر اس کی راتیں نفلوں کے اندر بیتتی ہیں, فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے, اس کے بعد نوافل کی ادائیگی کرتا کرتا پہلے وہ محب ہوتا ہے. رب فرماتا ہے اتنی وہ پرواز کرتا ہے, اتنا اوپر جاتا ہے, اتنی میری محبت کے اندر گم ہو کر نوافل کی ادائیگی کرتا ہے.
آپ فرماتا ہے حتی احببتہو، یہاں تک کہ پھر میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. پہلے وہ میرا محب ہوتا ہے، میں محبوب ہوتا ہوں، پھر میں محب بن جاتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. حضرت ذی وقار اس بندے نے جس کا رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا، اس رستے کے اوپر چلتا چلتا آخر کار وہ رب کا محبوب بنتا ہے. حضرت ذی وقار اگر کوئی رب کا محبوب بنے اس کی شان پر رب کیا فرماتا ہے؟ رب نے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ. فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. رب نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں کے ساتھ وہ سنتا ہے. فرمایا وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. رب نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے. ایک اور مقام کے اوپر جسے پاک کے دیگر الفاظ ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُ فُؤَادَهُ الَّذِي میں اس انسان کا دل بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ تفکر و تدبر کرتا ہے. اور فرمایا میں اس انسان کے لسان الذی ینطق بہا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے. حضرت ذی وقار ایک انسان رب کا محب تھا، اس رستے کے اوپر چلتا چلتا پھر اس مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے، رب کا محبوب بنتا ہے. اب ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے. اب کام اس کے ہوتے ہیں، سماعت کی قوت خدا کی ہوتی ہے. اب زبان اس کی ہوتی ہے، اس میں بولنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. اب پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. اب زبان اس کی ہوتی ہے، کلام کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. اور حضرت ذی وقار جب کوئی انسان اس مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا جس جگہ کے اوپر بھی ہو، جب وہ رب کا محب ہوا پھر اس کے بعد رب کا محبوب بنا، رب نے اسے یہ مقامات عطا کیے، پھر جہاں بھی بیٹھا ہو رب کی کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، رب کی کائنات کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، رب کی کائنات کے اندر رہتے ہوئے اس کی کائنات کے اندر تدبر و تفکر کر رہا ہوتا ہے. اور اس انسان کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے، اس کی سماعت خدا کی سماعت اس کی طاقت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس کی مثال ایک یہاں پہ عرض کروں بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نہامت کے اندر لشکر اسلام برسر پیکار ہے، مخالفین کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اس کے سپاہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جس میں لشکر اسلام کے اوپر حملہ کرنا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ النبی کے اندر تشریف فرما ہے. اب خطبہ جمعہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. اب صحابہ اکرام بھی حیران ہوتے ہیں گفتگو کس طرف کی ہے اور درمیان میں یہ جملہ کہاں سے آتا ہے. رات ذی وقار سینکڑوں میلوں کا سفر ہے درمیان کے اندر، درمیان میں پانی بھی آتا ہے، پہاڑ بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں، نشیب و فراز بھی آتے ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے. لیکن جب رب کا قرب نصیب ہوتا ہے پھر رب یہ مقام عطا کرتا ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یا ساریہ الجبل کہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہمارے لیے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے میدان جنگ کا حال اپنی نگاہ سے دیکھا تھا. میدان جنگ کا حال دیکھ کر انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. اس کے دفاع کے لیے ساریہ رضی اللہ عنہ کو آپ رہنمائی فرماتے ہیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے جب رب قرب خاص عطا کرتا ہے، عمر فاروق مدینہ میں بیٹھے ہوں، ان کی نگاہ کا کمال کیا ہوتا ہے، وہ نہامت کے میدان کا مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر حضرت ساریہ ان کی زبان کا کلام یہ دا ہوتا ہے. حضرت ساریہ کی سماعت کا کمال یہ ہے کہ وہ نہامت میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں اٹھنے والی آواز کو سن لیتے ہیں. اس لیے راہ فرماتا ہے کہ میں اس انسان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں کے ساتھ